السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقول اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت ساری صفات، اللہ رب العالمین کی خوبیاں، اللہ رب العالمین کا کام بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ مخلوقات میں سے کچھ بندوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے ان لوگوں کو جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور جو خوب صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اس بات کو سن کر ایک ایمان والا بندہ اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کر سکے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر لے۔ دوسری طرف ہر ایک بندہ اپنے خالق کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن بندے کا کمال یہ ہے، بندے کی کامیابی یہ ہے کہ اسے بھی اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ کامیاب لوگوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کا راضی ہونا اپنے بندوں سے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور بندے تو اللہ رب العالمین سے راضی ہونے ہی والے ہیں، کیونکہ وہی تو خالق ہے، وہی تو رازق ہے، وہی خوشیاں عطا کرتا ہے، وہی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ تو بندے کی کامیابی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر اللہ نے جو بات کہی وہ ان لوگوں کے تعلق سے کہی کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ حاضرین، دو خوبی بتائی گئی کہ اللہ کی محبت اس کی وجہ سے آپ کو مل جائے گی۔ پہلی، توبہ کرنا۔ اب اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ توبہ انسان کب کرتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ توبہ انسان کب کرے گا؟ جب وہ گناہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد عموماً انسان توبہ کرتا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھی جائے تو اس آیت کے اندر تواب کہا گیا ہے، یعنی بار بار توبہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بار بار انسان توبہ کب کرے گا؟ جب بار بار گناہ کرے۔ تو کیا اس آیت کے اندر بار بار گناہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ توبہ انسان کب کرتا ہے، اس کو ہم نے غلط سمجھا ہے۔ توبہ انسان جب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو، عبادات سے فارغ ہو، عبادات ختم کرے، اس کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ انسان کب کرے؟ جب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو، عبادات کو ختم کر کے فارغ ہو، تو اس وقت انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کرے پھر معافی مانگے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اب استغفر اللہ کہہ کر لوٹا جائے، اللہ سے معافی مانگ کر لوٹا جائے، جسی بھی طرح سے آپ لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف، وہ توبہ کہلاتی ہے۔ حاضرین، تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ توبہ، بار بار توبہ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور متطہرین کا جب لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب ہے خوب پاک صاف رہنے والا، یعنی غسل اور وضو کا اہتمام کرنے والا۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر پاک رہنے کی فضیلت بڑی آئی ہے، اس کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث ہی کافی ہے، حدیث نمبر 223، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص پاک نہ رہتا ہو، اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کے اندر نقص اور کمی باقی رہتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اور اس ایمان کو مکمل بناتی ہے کہ انسان پاک صاف رہے۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں اس آیت سے سمجھنا ہے کہ اللہ نے پہلے توبہ کرنے والے کا ذکر کیا، اس کے بعد پاک صاف رہنے والے کا ذکر کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نزدیک توبہ کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت پاک صاف رہنے کی، کیونکہ توبہ سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اور وضو اور غسل سے انسان کا جسم اور اس کے اعضاء صاف ہوتے ہیں۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اصل چیز تو دل ہے، اصل چیز انسان کا دل ہے، کہ اگر وہ صاف ہو تو اللہ رب العالمین اسے کامیاب بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ایک جگہ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن کہ جب کوئی نہ بیٹا، اس کی اولاد اسے فائدہ پہنچا پائے گی، اور نہ ہی اس کا مال اسے بچا پائے گا، مگر وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جو اپنا دل صاف ستھرا لے کر رہے گا۔ ہر طرح کے دل کی بیماری، یعنی بغض، شرک، بدعت، یہ تمام بیماریوں سے پاک صاف دل، ان تمام گندی چیزوں سے پاک صاف دل جو لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ دل کی صفائی سب سے پہلے آتی ہے، اس کے بعد جسم کی صفائی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا دل صاف نہیں کیا، لیکن غسل اور وضو کیا کرتے تھے، نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ منافقین ہیں، کہ جنہوں نے اپنے دل میں شرک کو بٹھا رکھا تھا، مشرکوں سے محبت رکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے دکھاتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی صفائی سب سے پہلے ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے ان اللہ یحب التوابین کے اس آیت میں سب سے پہلے تواب، توبہ کرنے والے کا ذکر کیا، کیونکہ توبہ دل کی صفائی کو کہتے ہیں، اور غسل اور وضو جسم کی صفائی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔